اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ 2018 میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی یا 2024 میں ہوئی تھی۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2018 اور 2024 کے الیکشن کی صورتحال بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں کاغذات نہیں چھینے گئے، 2024 میں الیکشن میں کاغذات چھینے گئے۔ 2018 میں بہت سے لوگوں کے کاغذات مسترد نہیں کیے گئے اور 2024 میں تمام PTI کے لوگوں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے تھے۔ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ بھائی وہ الیکشن ہم نے بھی دیکھا، شہباز شریف اور سوائے نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھا گیا، اس کے علاوہ تمام پارٹی الیکشن لڑا، خواجہ سے احسن اقبال سب لوگوں نے الیکشن لڑا اور ان کے پاس نشان بھی تھا شیر کا، وہ شیر کے نشان پر الیکشن لڑے۔ یہاں PTI کے پاس بلے کا نشان موجود نہیں تھا۔ PTI 2024 کے الیکشن میں بلے کا الیکشن موجود نہیں، اور سپریم کورٹ پر ویسے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، جو قاضی عمران خان کا مین دشمن تھا۔ فیصل وافدہ اور بہت سے لوگ صحافی موجود ہیں جن لوگوں نے کہا تھا اس سپریم کورٹ کے فیصلے آنے سے 4-5 ماہ اگر الیکشن ہوں گے تو پھر بلہ نہیں ہوگا، نشان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بہت سی چال جو پہلے چلی ہوئی تھی کہ کسی کو کیا دینا ہے، مثال کے طور پر اوپر چمٹا تھا تو نیچے بھی چمٹا نما تھا، ہر کسی کو الگ الگ نشان دی، اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بہت کمپین کی اور لوگوں کو ڈور پر ڈور کمپین کی اور اس میں PTI کو کامیاب کرا، اور اس میں PTI 180 سیٹیں جیتی۔ نون لیگ سوائے 17 سیٹوں کے کچھ نہیں جیت سکی اور نواز شریف ڈاکٹر جسمین راشد کے خلاف الیکشن ہار گیا۔ دیکھیے 2018 میں نون لیگ کو جلسے کرنے کی اجازت تھی، ریلی میں، پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں، بلوچستان میں۔ PTI کو پنجاب میں جلسہ کرنا گناہ قرار دیا تھا۔ اگر PTI کا کوئی جھنڈا لے کر 2024 نکلے تو سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس کا PTI سے تعلق تھا۔ PTI کے لوگ تمام رپوش تھے، وہ لوگ سوائے تھے جو وکیل تھے، 9 مئی کے سے بعد میں ہوئے تھے۔ مثال کے طور شامل کوئی ایسا رہنما PTI کا جو مین قیادت شاہ محمود قریشی، عمران خان اور بہت سے بڑے لوگ تھے، اور 2018 میں کوئی اتنی پریس کانفرنس کر کے پارٹی نہیں چھڑائی گئی، نہ کوئی لوگوں کے ساتھ اغوا کیا گیا، نہ کوئی بیان لیا گیا، نہ اینکروں سے، نہ نون لیگ سے 2 پارٹیاں بنائیں گی۔ ایک کا نام جو استحکام پاکستان تھا، جو پارلیمنٹ PTI تھی، جو پرویز خٹک کی تھی اور جہانگیر ترین کی تھی۔ نون لیگ سے کوئی ایسی پارٹی نہیں بنائی گئی 2018 کے الیکشن میں۔ پھر بتائے قوم کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی۔ اگر نواز شریف پاکستانی قوم کو اور عدالتوں کو یہ بتا دیتے کہ یہ کیس ثبوت ہیں اور ہو جاتے تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کو کھلی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا، عمران خان کو جیل میں عدالت، نہ عمران خان کو حق کے دفاع دیا گیا، نہ عمران خان کے وکیلوں کو 2 منٹوں میں، اور رات کے 12 بجے تک کیس کی سماعتیں چلتی رہیں، اور اس کیسوں میں عمران خان کو توشہ خانہ، عدت نکاح اور سیفر کیس میں سزا سنا دی گئی۔ کیا نواز شریف کو فیئر ٹرائل نہیں ملا؟ نواز شریف باہر صحافیوں سے بات کر سکتا تھا، نواز شریف کے ساتھ سب کچھ تھا، لیکن عمران خان اور PTI کے لوگوں کو تھا۔ نواز شریف کو پارٹی کے ٹکٹ سب کچھ دکھائے گئے تھے، لیکن عمران خان کو کاغذ تک نہیں لینے دیا گیا۔ عدالتیں جو حکومت کے ساتھ تھیں، سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سب عدالتیں یہی تھیں، اور نگران حکومتیں بھی وہی تھیں، ان حکومت کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اب وہ حکومت کا حصہ ہیں۔ دیکھیے کہ آپ لوگوں کو میں نے تفصیل میں بتایا کہ 2018 میں الیکشن میں 47 فارم نہیں بنایا گیا اور 2024 میں 40 فارم بنایا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں آپ
کوئی انٹرنیٹ، کوئی کال سروس، کوئی چیز بند نہیں کی گئی۔ 2024 کے الیکشن میں انٹرنیٹ سروس بند تھی، کچھ بند تھا۔ ٹی وی پر بیٹھ کر سب اینکر بتا رہے کہ نواز شریف ڈاکٹر جسمین سے الیکشن ہار گیا، لیکن وہ اتنا اگر تھوڑی سی بھی مرد ہوتا ہے وہ شرم دکھاتا، وہ چھوڑ دیتا، اور خواتین جو اس سے کہتا ہے یہ جیتی ہوئی میں سیٹ کو نہیں لیتا، لیکن بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی وقت بتائے گا کہ یہ کیا تھا۔ اب عدالتوں سے مینج کر کے کر لیں گے پاکستانی قوم کو مکمل، اور نون لیگ کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ دیکھیے 2018 کے الیکشن کا کوئی ایک جماعت نہیں، دوسری جماعت کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہوئے ہیں، لیکن جو جیتے ہوئے ہیں نون لیگ کے وہ بھی کہتے ہیں ہم 47 کے پیداوار ہیں۔ وہ خود نجی محفلوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں اگر 2018 کا الیکشن دھاندلی کا تھا تو ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں درخواستیں کیوں نہیں دی، نہ انہوں نے 40 فارم قوم کو دکھائے، نہ انہوں نے کچھ کے سوائے یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے بیان دیا کہ 2018 کا الیکشن ہمیں مینڈیٹ واپس کر، ہم 2024 کا مینڈیٹ واپس کا مطلب ہے کہ 2018 کے الیکشن میں آپ درخواستیں دیتے، آپ احتجاج کرتے، آپ قوم متحدہ میں چلے جاتے، سب کچھ چلے جاتے۔ اگر ہوئی ہوگی تو دھاندلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی۔ خواجہ آصف الیکشن ہارا ہوا تھا، رانا ثناء اللہ الیکشن ہارا ہوا تھا، اور بہت سے لوگ الیکشن ہارے ہوئے تھے، جس سے پی ٹی آئی کو کم سے کم 18 سے 20 سیٹیں الیکشن ہرائی گئی ہیں۔ یہ پاکستانی قوم سب جانتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ 2018 کے الیکشن میں نہ نون لیگ سپریم کورٹ میں گئی، نہ کسی عدالت میں، نہ کسی فورم پر، نہ ان لوگوں نے کوئی ثبوت دکھائے۔ پی ٹی آئی کی درخواستیں گئی ہیں سپریم کورٹ میں، اب نون لیگ کی عدالت ہے وہ مسترد کر دے گی۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نون لیگ کا بینچ جسٹس امین الدین خان ہے، جسٹس جمال مندوخیل ہیں، مسرت ہلالی ہیں، اور جو ہے اغوان، جو قاضی فیضی صاحب کا چھوٹا بھائی ہے۔ پہلے ہی 3 بھائی اور 1 بہن ہے، اور 3 آزاد جج، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ہر طرح یہی بتایا کہ 2018 کے الیکشن میں نہ لوگوں کو اغوا کیا گیا، نہ لوگوں سے پریس کانفرنس کہ نون لیگ نے، جو نون لیگ کے خود رہنما جاوید لطیف کے بارے میں الگ بھی لوگ بنوں گا کہ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا، اور اس کے بارے میں میں تفصیلات سے آپ لوگوں کو کل یا پرسوں آگاہ کر دوں گا۔ دیکھیے اگر نون لیگ کے پاس کوئی ثبوت تھے 2018 کے الیکشن کے بعد، وہ قوم کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، قوم متحدہ میں، یا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کسی عدالت، الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہیں گئے؟ بتائیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کے 10-10 20-20 ہزار ووٹ مسترد کر دیے گئے، اور پی ٹی آئی سے بہت سی سیٹیں قاضی فیضی صاحب نے نون لیگ کی دی۔ کم سے کم 10 سیٹیں قاضی فیضی صاحب نے پی ٹی آئی کے بعد دی۔ ان لوگوں نے انٹرا کورٹ اپیل چیلنج نہیں کی۔ اس کا بہت بڑا سوال ہے کہ سوائے پی ٹی آئی کے لوگوں کے 10 سے 10 ہزار کیسے ووٹ مسترد ہوتے؟ دوسرے لوگ پاگل ہیں۔ کم سے کم 5000 پی ٹی آئی کا، تو 200-300 تو دوسرے کا ہوتا، لیکن ان لوگوں نے ان کا بھی ووٹ مسترد نہیں سوائے پی ٹی آئی کے۔ اور جو 47 فارم بنائے گئے سوائے پاکستان کی عدالتوں کے، پوری دنیا، نون لیگ کے لوگ، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، اور ہر شخص یہ مانتا، اور ایم کیو ایم کو 20 سیٹیں دی گئیں۔ یہ بھی ایک بڑا آسان ہے، یہی پاکستان قوم سوچتی رہے گی جن کو ووٹ نہیں پڑوں نے 20 سیٹیں دی گئیں۔ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ دیکھیے کہ سب لوگوں کو ہم تفصیلات کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی 180 سیٹیں تھی، اور پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے ووٹ تھے۔ اسلام آباد میں جو حبیب اکرم صاحب کے سروے تھے صحافی، اس کے مطابق تو پی ٹی آئی 180 سیٹ تھی، لیکن یہاں جو کام ہوا ہے، راولپنڈی کمشنر نے جو بیان دیا ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے سیروں میں، وہ اب تک راولپنڈی کمشنر دنیا فانی سے بھی لاپتہ ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، آج تک پتہ نہیں چلا وہ کہاں ہے۔ 2024 کے الیکشن کے بعد نواز شریف کو 5 یا 4-6 ماہ بعد رہا کر دیا گیا، لیکن عمران خان کو ابھی جیل میں۔ عمران خان پر 180 مقدمے، نواز شریف پر سوائے 3 مقدموں کی اور کوئی مقدمہ نہیں تھا۔ نواز شریف کوئی ثبوت نہیں پیش کیا۔ عمران خان، سیفر خان، توشہ خان، عدت نکاح جیسے کیس بنائے گئے، نواز شریف پر عدت جیسا کیس نہیں بنایا گیا، نہ مریم پر، نہ ان پر، نہ عدت نکاح کیس جیسے پر پروگرام کیے گئے، گھنٹوں ٹاکنگ شو اور کالم لکھائے گئے، اور فیصل ووڈا جیسے گھٹیا انسان بھی بات کرتا رہا۔ 2024 کے الیکشن میں
کھلے عام ٹی وی کے ہر اینکر، ہر ٹی وی نیوز چینل یہ بتا رہے ہیں کہ خواجہ آصف و نواز شریف کی کھلے عام دھاندلی کی، جو آنکھیں بند کر کے بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے الیکشن میں بہت بڑی دھاندلی، لیکن یہاں بھی نون لیگ والے بتائیں کہ 2024 میں الیکشن کیسے دھاندلی، جس میں بہت سے صحافی، آپ اسد علی طور، میں اپنا مطیع اللہ جان صحافی اور بہت سے جو نیوٹرل صحافی ہیں ان سے جا کر پوچھ لیں، وہ صحافی نہیں، چلو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا حامی ہے، یہ نون لیگ کا حامی ہے، ان صحافیوں سے پوچھ لیں جو کسی جماعت کے نہیں ہیں، ان لوگوں وہ بھی بتائیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ میں مطیع اللہ جان اور اسد علی طور کو نیوٹرل صحافی مانتا ہوں، ان لوگوں نے سے پوچھ لیں، اگر یہی لوگوں سے نہیں پوچھیں گے جو اس وقت یہ کسی سائڈ پہ کھڑے ہیں، تو یہی لوگ آپ کے سامنے ہے، اور اس پر بھی ہم الیکشن 2024 اور 2018 میں فرق، اگر مجھ سے کوئی چیزیں رہ گئی ہیں تو آپ لوگ نیچے کمنٹ بتا دیں تاکہ ہم پھر کبھی 2024 اور 18 کے الیکشن کا بنائیں تو بتائیں۔ نون لیگ کے خود رہنما جاوید چودھری بھی 2024 کے الیکشن پر سوال کھڑے کر دیے، وہ صاحب کا پتہ ہے کہ کیسے الیکشن کیے گئے۔ اور آپ لوگوں ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے، شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔